وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عدد ما في اللہ صلاۃ دائمۃ کہ مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ تیری مخلوق کی خیر خواہی کے لیے یہ عظیم المدینہ چیریٹی آفس کا افتتاح ہو رہا ہے، اپنی بارگاہ عالی میں مقبول فرما۔ ان کا صدقہ سعید بھائی دیگر جتنے بھی مہمان حضرات میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اس نیک کام میں شامل ہیں، اے اللہ سب پہ اپنا خاص کرم فرما دے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، اپنے پیاروں کا صدقہ اے اللہ ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ انصر بھائی ان کے جملہ رفقا کو دارین کی خوشیاں نصیب فرما دے، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ مالک مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر مدینہ پاک کے نام پر مالک مولا یہ چیریٹی آفس کھولا گیا ہے، مالک مولا سے کامیابیاں عطا فرما، نبی تعاون فرمانے والے ہیں، دارین کی خوشیاں نصیب فرما، اپنے پیاروں کا واسطہ ہمیں ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مخلصین اس دعا میں شامل ہیں، یہ پروگرام میں شامل ہیں، سبھی پہ کرم فرما دے، خصوص سید اجمل بھائی پہ اپنا خاص کرم فرما دے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین اقدس کا واسطہ، اس میلاد والے مہینہ کا واسطہ، اے مالک مولا سارے مخلصین کو دارین کی خوشیاں خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورد قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت بہت مبارک ہو جی، مبارک ہے، مبارک ہے۔ دعوت بھی ہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ میری کہنے کو رہبر شریعت پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب قادری آستان عالیہ سروٹا شریف وہ پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ نامور انٹرنیشنل کرکٹر عزت مآب محترم سعید اجمل صاحب سٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ احباب چونکہ قیادت تشریف لا رہے ہیں، سارے آفس کی اوپننگ کے حوالے سے ادھر تھے، تو میں اپنی جانب سے المدینہ چیریٹی 313 آزاد کشمیر اور جملہ تنظیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پروگرام کے مہمان خصوصی محترم
پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب کو دعوت اسٹیج دوں گا وہ تشریف لائیں اور اس کار خیر کے افادیت اور اس کے لیے دعا کی یہاں پہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے سلام دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمامی احباب اہل محبت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. درود السلام با آواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. کلام کے دو شعر میں پڑھوں گا. میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آج خاص انعامات ملنے والے ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم استغاثہ سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں. سب پانے جو اپنا دل چمکانا چاہتا ہے مل کے پڑھ لیں. چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب یا رسول اللہ. آپ کے مدینہ طیبہ کے نام پر المدینہ چیٹری آفس کا آج افتتاح ہو رہا ہے. آقا اس ٹرسٹ کو بھی اس چیٹری آفس کو بھی کامیاب کر دیجئے. چمکدار بنا دیجئے. چمک کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے لے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہانا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چھیدرانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزتوں کے لائق حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص المدینہ چیٹری آفس کے ذمہ دار احباب اور سب سے بڑی کاوش انصر بھائی کی جو بیرون ملک رہ کر بڑے کام کر رہے ہیں. ان کے والد محترم حاجی صاحب، ان کے برادران، ان کا سارا خاندان، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ سبھی کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. بڑی خوشی ہوئی سعید اجمل بھائی سے ملاقات کر کے. اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرمائے، انہیں عمر خیزری عطا فرمائے. جو بڑا درد رکھنے والے ہیں، ایمان کی سعادت مندی کے ساتھ اعمال صالحہ کی برکات نصیب ہو جائیں تو دارین کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں. حضرات محترم یاد رکھنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان پاک کا مفہوم ہے جو ایمان والا ایک دانہ ایثار کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، فقط ایک دانہ، بڑی خوبصورت روایت، فقط ایک دانہ خلوص نیت کے ساتھ ایثار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا محل بنا دیتے ہیں جس کی 6 ماہ کی مسافت چوڑائی لمبائی اور 4 سال کی مسافت چوڑائی ہے، اتنا وہ بڑا محل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے، 6 ماہ کی چوڑائی اور 4 ماہ کی لمبائی۔ اس انداز میں جو ایمان والا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دانہ ایثار کرتا ہے اور جہاں پہ ساری ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہتمام کیا جائے اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول کتنا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی حاجت مند آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آیا کبھی نبی پسند کے زبان اطہر پہ لا کا لفظ نہ سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے، پریشانی کے عالم ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس چیز نے تجھے پریشان کر ڈالا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ بکری کی بکری کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکری کی خاطر تو اتنا پریشان ہے؟ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جس کو مرغی جس کے پاس نہ ہو، بکری تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ بڑا حاجت مند ہے، پریشان ہے۔ اسی وقت دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فلاں پہاڑی کے دامن میں 80,000 بکریاں چل رہی ہیں، 400 غلام چرا رہے ہیں، غلاموں سمیت تجھے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حاتم تائی کیا کرے گا؟ 80,000 بکریاں اور 400 غلام چرا رہے ہیں، سبھی کی سبھی تیری ہے۔ مانگی ایک تھی، ملی کتنی؟ 80,000۔ یہ وہ بھارگاہ ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس یہی دیا کہ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرو گے نا تو رب خوش ہوگا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بڑی جامع روایت، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایمان والا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ سبھی الحمدللہ اس ٹرسٹ کے حوالہ سے، اس چیریٹی کے حوالہ سے وہ ثواب پا سکتے ہیں اگر ہم دست و بازو بن جائیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ترغیب تو دلا سکتے نا۔ بھائی المدینہ کے نام پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تم صاحب مخیر ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑا تجھے مال دیا ہوا ہے، تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ تو یوں سمجھے جتنی نیکیاں اسے ملیں گی نا اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی کہ آپ نے اس کو راہ دکھائی۔ اللہ اکبر۔ ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اب اگر وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ کسی بھی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا یہ احساس، اور اگر اس کی ضرورت پوری کرنے کے دوران وہ فوت ہو جاتا ہے، مرنا تو سب نے ہے نا، اگر کچھ قضا آ جاتی ہے لیکن وہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے
تو سنیے کریمہ کا سمیشہ فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب کی وہ جنت میں چلا جائے گا، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مال ہی کی برکتوں کا صدقہ تھا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے، جنت خرید لی اور مال سے محبت نہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب بھی مشکل وقت آیا جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال قربان کر دیا۔ اور یاد رکھنا علماء کرام فرماتے ہیں مال کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ رہو لیکن دل میں اس کے جگہ نہ دو، اس انداز میں رہو کہ جس طرح پانی کے ساتھ کشتی رہتی ہے کہ پانی کے بغیر بھی وہ چل نہیں سکتی، لیکن اگر وہی پانی اس کے اندر چلا جائے تو تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ساتھ ساتھ رہو لیکن دل میں دنیا کو جگہ، بس دل میں اللہ والوں کی محبت ہو، نیکی کے کام کی محبت ہو، تو پھر دارین کی خوشیاں نصیب ہو جایا کر۔ دوستان گرامی، پہلے وقتوں میں دو میاں بیوی تھے، اللہ اکبر، اس وقت کے نبی کی طرف وحی آئی کہ جو ان سے کہو تمہاری زندگی رہ گئی ہے 80 سال اور تمہارے 40 سال امیری میں ہوں گے اور 40 سال غریبی میں ہوں گے، اور تمہارے کسی خاص عمل کی وجہ سے تمہیں اختیار دیتے ہیں تم پہلے 40 سال غریبی کے رکھو گے یا امیری کے رکھو گے۔ اس وقت کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے اس مرد سے ملاقات ہوتی ہے، جو پیغام ملتا ہے نا تو کہتا ہے ذرا اجازت دیجیے میں اپنی بیوی سے مشورہ تو کر لوں۔ آج ہم مشورے نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، ان سے مشورہ لیا کریں۔ اللہ اکبر، مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے پہلے 40 سال امیری کے لے لیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیغام پہنچتا ہے، اسی دن رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سنیے گا رزق کے استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور پھر برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ پہلا دن ہوتا ہے، رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مرد کہتا ہے بیوی سے آج ایسا کر ہانڈی نہ چڑھا دیگ چڑھا، یہ رب کا وعدہ ہے، کسی عام بندے کا وعدہ نہیں ہے، اور 40 سال تک ہم غریب ہو سکتے نہیں۔ تم آٹا زیادہ گوندو، سالن زیادہ پکاؤ، میں غریبوں کو ڈھونڈتا ہوں۔ جا کے غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں، یتیموں کو ڈھونڈتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، کھانا چن دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، اور جب غریب کھانا کھا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں اللہ انہیں اور دے، اسی وقت اس نبی کو دوبارہ پیغام ملتا ہے، اے میرے نبی جاؤ ایک چکر اور لگاؤ اس گھر کا، جاؤ ہمیں یہ پیغام دے دو کہ تم نے میرے رزق کی قدر جانی، اب جو بقیہ 40 سال ہیں وہ بھی تمہارے امیری میں ہی گزریں گے۔ رب تعالیٰ بہت دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں بہت دارین کی خوشیاں نصیب ہو جایا کرتی ہیں۔ کاش ہم سبھی مال سے زیادہ محبت نہ رکھیں، اللہ کے لوگوں کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت رکھیں، تو دارین کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی ایمان والا جس کے پاس فقط ایک دن کا کھانا ہو اور وہ صدقہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، تو رب تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ سے اسے دارین کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین کے تحت اللہ والے اسی انداز میں کیا کرتے ہیں کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں دیا بھی ہو اور پھر بھی ہم اللہ کی راہ نہ دیں تو پھر پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس پورے تنظیم کو سلامت رکھیں۔ المدینہ کے جتنے بھی رفقا ہیں، احباب اہل محمد انصر بھائی کے جملہ رفقا، اور یہاں پہ جو ڈائریکٹر ہیں علامہ قاری عبدالماجد صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھیں۔
عارف بھائی اور دیگر ان کے سارے مخلصین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور بالخصوص انصر بھائی کے والد محترم جو بہت زیادہ رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما کے انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ میں ایک سید زادہ ہوں الحمدللہ، اور میں نے ابھی سے کہا ہے کہ اس تنظیم کے حوالہ سے، المدینہ چیریٹی کے حوالہ سے میں بھی اور میرے مریدین بھی آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایسے رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب آئے اللہ تعالیٰ قدم قدم کے بدلے آپ کو دانوں جہاں کی عزتیں عطا فرمائے۔ آپ ہی کا یہ کام ہے، آپ ہی نے آگے بڑھانا ہے، کوشش یہ کرنی ہے، کسی پہ احسان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ دینا ہے۔ تو یوں سمجھیے گا دانوں جہاں آپ کے سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارین کی خوشی نصیب۔ میں بہت دیر تک آپ کے پاس رہتا، بلکہ میں کھانا بھی اجمل بھائی سعید بھائی کے ساتھ کھاتا، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ فوت ہو گئے، تو جنازہ 2 بجے ہے، میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں، دارین کی خوشی نصیب فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے اور وہ ابھی اپنی حاضری لگوا کے نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو المدینہ 313 چیریٹی انٹرنیشنل کی طرف سے ان کو یہاں پہ شرکت کرنے پر ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا حاجی حنیف صاحب اور حاجی خاتم صاحب وہ اپنے ہاتھ سے پیر صاحب کو شیٹ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ہاں رضا یہ حبیب پاک کائی فیض عام ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آپ کی نسل
سب گرانہ نور کا آپ عین نور ہیں آقا سب گرانہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو سب دو تین اشعار پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کر رہے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آگے ہیں 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 تالا ہے بدرو علینا تالا ہے بدرو علینا سنیت وداعی سنیت وداعی وجب شکر علینا وجب شکر علینا ودعا للہ تعالی ودعا للہ تعالی ہوا چار سور متوں کا بشیرہ ہوا چار سور متوں کا بشیرہ ہوا چار سور متوں کا بشیرہ اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور مردوں کا بشیرہ ہوا چار سور مردوں کا بشیرہ اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ
یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یقیناً تھوڑے یا زیادہ، اور ہم تو یقیناً بہت زیادہ گناہگار ہیں، تو لیکن اللہ کی ذات نے پھر بھی ہمیں یہاں پہ یہ جگہ دی بیٹھنے کے لیے، ہم اس قابل نہ تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ شعر سنیے گا کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے۔ دوران نعت محترم المقام حضرت علامہ مولانا ظفیر احمد سلطانی صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ عامر شہزاد صاحب دینہ سے تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی شبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے صحافی، سماجی اور دیگر شخصیات تشریف لائے ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، پروگرام کے اختتامی لمحات کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ رات جو محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس میں ہمیں پروگرام کی کلوز کرنے کی حکم نامہ جاری ہوا تھا، چونکہ نیا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں بہت پابندی ہے پروگرام کے حوالے سے یا اجتماع کسی بھی حوالے سے، کیونکہ کووڈ-19 کا یہ دوسرا بار سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ دیگر یہاں پہ لوگ تقریباً 10 بجے یہاں آ کے مجھ سے سلام کر کے واپس چلے گئے کہ کوئی شادی کی مصروفیات، اتوار کی ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہیں۔ جو بیٹھے ہیں وہ بھی بار بار اشارتاً کنایتاً مجھے آنکھوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو اب صرف 5 سے 7 منٹ کی ایک ہمارے صحافی اور سماجی شخصیت ہیں محترم المقام حاجی آفتاب سربری صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور المدینہ 313 چیریٹی انٹرنیشنل کے حوالہ سے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے اور اس کی افادیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ نحمدو ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پروردگار کے نام سے جو سب کے دلوں کے بھید کو بہتر جانتا ہے۔ سلام اس ہستی پر جو محب الفقراء والغرباء والیتاماء والمساکین۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے مملکت خداداد پاکستان کی شان اور آن
जनाब मोहतरम सईद अजमल साहब, उलमाए इकराम, पंडाल में तशरीफ़ फरमा, जुमला मुकातब फ़िक्र के अहबाब, हमायदीन, सबकी खिदमत में अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक रब ताला ने कहा कि हमने इंसान को बड़े एहसन तरीके से बनाया है। और ये इंसान जब मकामे इंसानियत को समझता है तो इसकी किरणें हर तरफ अपनी दमक चमक की रोशनी को फैलाती चली जाती हैं। और जब ये इंसान प्यारे आका के दीन के अंदर आ जाता है तो सरवरे कायनात के अस्वाए हुस्ना को अपनाकर जब इस पर अमल पैरा हो जाता है तो चार वांगे आलम उसका चर्चा शुरू हो जाता है। सरवरे कायनात ने इंसानियत की बुनियाद पर जो काम शुरू किया, दार हकीकत दीन की बुनियाद पर जो काम शुरू किया, वो आज खुद सरवरे कायनात उसका अमली जामिया और नमूना बने। मक्का मौज़मा की गलियां, सरवरे कायनात गली से गुजर रहे, अंदर रोने की आवाज आ रही। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रोने वाले के पास तशरीफ ले जाते हैं, देखा कि सख्त बखार के अंदर मुब्तला वो हस्ती जिसे दुनिया ने आशिक रसूल सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के नाम से जानती है। आपने उनके माथे पर हाथ मुबारक रखा तो बखार की तपश थी, सरकार के हाथों की ठंडक की लज्जत जब बिलाल ने महसूस की तो आपने फरमाया, बिलाल तुम एक तरफ हो जाओ, तुम्हारी जगह आपका हाथ मैं बटाता हूँ। सरवरे कायनात ने वो चक्की अपने हाथ मुबारक से जब चलाना शुरू की तो बिलाल का दिल भी चलना शुरू हो गया। नतीजा मुख्तसर बयान करते हो कि उन्होंने सरकार दो आलम का जब तारुफ पूछा तो उसी वक्त मुशर्रफ इस्लाम हो गई। यह है बुनियाद। सरवरे कायनात ने इंसानियत को हमदर्दी, खुल्क और प्यार की बुनियाद पर जब दार इस्लाम के अंदर आया तो उसी हस्ती को खरीदने के लिए जब आपने आवाज बुलंद की तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने उन्हें खरीद फरमाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, कुरान ये कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जब वो अल्लाह के दिए हुए रास्ते से इंसानियत की फका और भला के लिए खर्च करते हैं तो उनका मकाम क्या हो जाता है। और जो लोग अल्लाह के रिज़्क़ को, उसके दिए हुए रास्ते को, उसके दिए हुए माल पे जब सांप बनकर बैठते हैं, हमारा रिज़्क़ कम हो गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो इसलिए वो यतीमों और मस्कीनों का ख्याल नहीं रखते थे। आज उनकी सदा इसलिए ये बुलंद हो रही है। ये इस्लामगढ़ की धरती ही नहीं बल्कि आजाद कश्मीर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोग पैदा किए जब उनको अल्लाह ताला ने अपने माल और ज़र से नवाजा तो यहाँ पर कई अदारे ट्रस्ट की बुनियाद पर आए। हमारे पड़ोस में इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट, मवा कनेली वेलफेयर ट्रस्ट, मवा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट और बंगड़ीला वेलफेयर ट्रस्ट, आता के कोर्ट का अदारा, वो भी इंसान की बलियत बका के लिए सरगर्दां है। दुआ गो है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग उनका इंतखाब फरमाकर मखलूक खुदा की खिदमत के लिए कम बरसता रहें। मेरे साथियों, यहाँ जिन अजीम निस्बत के बुनियाद पर इस अदारे का मर्द वजूद में आना, मैं समझता हूँ निस्बत ही का कमाल है। मेरी और अब सबकी निस्बत क्या है? हम निस्बत मुहम्मदी से ताल्लुक रखते हैं और यही निस्बत जो है हमारी फलाह और बका के लिए है। मैं दुआ गो हूँ उन तमाम माँ बाप के लिए जो इसके लिए अपना हाथ बटा रहे हैं, इनकी काविशों में शरीक अमल हैं। अल्लाह ताला हम सब को नेकियों की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना बल्लगुल मुबीन। मगर जामे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों
کے مقام و مرتبہ سے آشنا فرما رہے تھے۔ سامعین ذی وقار، چند ایک گزارشات آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ اس چیریٹی کے المدینہ 313 چیریٹی کا جو آغاز ہے وہ یو کے میں ہمارے یہیں کے بجاڑ کے رہنے والے اور یہیں خطہ آزاد کشمیر اور بالخصوص میرپور کے رہنے والے احباب نے مل کر اس نیک کام کا آغاز کیا، اور نہ صرف دنیا کے مختلف ممالک میں جس میں افریقہ کے بہت سی کنٹریز ہیں وہاں پہ الحمدللہ اس کا کام جاری و ساری ہے، اسی طرح یمن میں اور افریقہ کے یوگنڈا، تنزانیہ اور پھر پاکستان کے اندر بھی اس وقت بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہیں۔ توسہ شریف کے اندر کام ہو رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں ان احباب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں ہم دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی اس کو لانچ کیا جائے۔ تو آزاد کشمیر میں سب سے پہلے جو مرکزی ہیڈ آفس جو اسلام گڑھ کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کو پورے آزاد کشمیر کی سطح تک اس کے دائرہ کو بڑھایا جائے گا۔ سامعین ذی وقار، آج کے افتتاح کے موقع پر محترم جو اس چیریٹی کے فاؤنڈر ہیں انصر حسین صاحب، جن کے بزرگ حاجی خادم صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور محترم حاجی بشارت صاحب، آفتاب صاحب، یہ سارے احباب، حاجی عارف صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ سارے احباب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور یو کے میں بڑے اچھے ہی منظم انداز کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اور جہاں بھی ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے کہ کہیں بھی امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا اس کے بعد ضروریات زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے تو وہ المدینہ 313 چیریٹی کی جانب سے وہاں وہ اس کو سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر آج اوپننگ کے موقع پر انہوں نے جو غریب، نادار اور مسکین لوگ ہیں ان میں 1000 جو فوڈ پیک ہے ٹفن وہ تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو سٹی کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 ایسے غریب اور نادار بچے جن کو اچھے اسکولوں میں تمام تعلیمی اخراجات یہ چیریٹی برداشت کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو باروزگار اور ان کو ذریعہ معاش دینے کے لیے احباب سے ہم نے رابطہ کیا ہے کہ جو مستحق اور نادار لوگ ہیں وہ اپنی اپلیکیشن آفس میں جمع کروائیں، اور پھر چیریٹی کی جانب سے ہم اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو رکشہ یا جو بھی ان کی ضروریات جن سے وہ اپنا ذریعہ معاش حاصل کر سکیں اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو اب میں بلا تاخیر اپنے جو ہمارے چیف گیسٹ محترم سعید اجمل صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں ان کو میں اسپیچ کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک تو ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے اور ساتھ اس چیریٹی کے لیے دعا گو بھی ہوں گے۔ میں بلا تاخیر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معافضمین کا اظہار فرمائیں۔ ایکچولی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ہمارے بندوں کو ضرورت ہے، بہت سارے ایسے غریب غربا ہے جس کو
ہم نظر سے نہیں دیکھ سکتے، بہت سید زادے ایسے ہیں جن کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ نہیں مانگتے کسی چیز. تو یہ ٹرسٹ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ان مقصد ان بندوں تک پہنچتی ہیں اور ان کو کام پہ لے کے آتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ مل کے کرتے ہیں، ایک بندہ نہیں کر سکتا. اگر آپ 1 روپیہ بھی دیں گے تو اللہ اس کے بدلے آپ کو 10 گنا دے گا. یہ اللہ کا بندے سے وعدہ ہے. ایک دفعہ ضرور کوشش کریں. دیکھیں، ٹرسٹ کو موقع دیں کام کرنے کا. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا فنڈ دیں گے، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ہمارے اوپر تو یہ لاگو ہے ہی. یہ تو ہر بندے نے دینی ہے. وہ جو مستحق ہے وہ بندہ اس کو دے گا ہی. اور نماز آپ کے اوپر فرض ہے، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے. زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، جو مستحق ہے اس کو دینی ہے. تو یہ زکوٰۃ کسی ادھر ادھر لگانے کی بجائے ٹرسٹوں کو یا ایسے بندے کو دے جو اس مقصد میں کام کر رہا ہو، یا آپ خود سے اس کو جانتے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں، مگر ایسی چیزیں دیکھیں بہت ایسے بندے زکوٰۃ دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، ان کو بھی چلی جاتی ہے. بٹ کوشش کریں کہ پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیں، جو آپ کے پاس دوست احباب ہیں ان کو دیں. یہ ٹرسٹ ہے، ان کو دیں. جو نیک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی. اگر وہ قانون، آپ بہت سارے بندے باہر سے آئے ہیں، UK میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک کلمے کے علاوہ وہ سارا قانون مسلمانوں کا ان کے پاس موجودہ جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس، میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ چیزیں اگر ہم ان کو UK میں رہتے ہوئے ان کے قانون کو اگر دیکھیں تو میرے خیال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون ہے، اور ان کے پاس صرف کلمہ پڑھا نہیں ہے. باقی سارا تہذیب، سارا کچھ، رسپیکٹ، ہر چیز ان کے پاس ہے. بڑوں کی رسپیکٹ، چھوٹوں کی عزت، پیار سے بولنا، ہر ایک کو راستہ دینا، مصیبت میں کام آنا، ہر چیز ان کے پاس ہے. ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم اس کو اگر لاگو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر بندہ، مستحق بندہ گلی گلی میں نظر آنا بند ہو جائے گا اگر ہم خود سے کوشش کر کے ان کی ہیلپ کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اس ٹرسٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جو یہ نیک مقصد کر رہے ہیں اس کو ضرور کامیاب کریں، اور میری دعا ہے کہ اس کے مدینہ 313 کے جو مقاصد ہیں اللہ ان کو پورا کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں ابھی ہم نے 2 اسکول جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں، جن میں ہم نے 5 بچوں کو ایڈمیشن کروانا ہے، جن کے تمام تر تعلیمی اخراجات وہ چیریٹی برداشت کرے گی. تو اوورسیز گرامر اسکول سے ٹیچر آئے ہیں، وہ تشریف لے آئیں اور سرٹیفکیٹ وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا محترم حاجی بشارت صاحب تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ. اب میں الائٹ اسکول کے پرنسپل محترم حاجی امانت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو تشریف لائیں اور المدینہ 313 چیریٹی کی جانب سے 5 نادار اور مسکین بچوں کے کفالت اور ان کے تعلیمی اخراجات ان کا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. محترم حاجی طالب صاحب آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھ سے امانت صاحب کو سرٹیفکیٹ پیش کریں. اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے محترم چودھری گلزار صاحب نے وہ جگہ وقف کی ہے، بلکہ وہاں پہ انہوں نے بور بھی کروایا ہے. ہم نے ان کے لیے
شیلڈ اور سرٹیفکیٹ رکھا تھا، لیکن ان کی کوئی مصروفیت کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. اگر ان کا کوئی ریلیٹیو یا کوئی اور ہے تو وہ وصول کر لیں، یا اس سیکٹر سے کوئی ہیں. جاوید صاحب آپ جاوید صاحب. محترم گلزار صاحب کے یہ بھی ان کے سیکٹر کے ساتھ ہیں. محترم شارد صاحب آپ تشریف لائیں. اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے محترم یاسر حنیف صاحب جو محترم حاجی بشارت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے 50,000 کا اعلان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک ہماری سسٹر ہیں ام محمد، انہوں نے 10,000 روپے کا اعلان کیا ہے. ہم تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے، ہمارا آفس یہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اب میں المدینہ 313 چیریٹی کی جانب سے محترم نامور کرکٹر سعید اجمل صاحب کو ادارے کی جانب سے شیلڈ پیش کرنے کے لیے محترم منصر صاحب کے بزرگ حاجی خادم صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے حاجی بشارت صاحب، حاجی طالب صاحب، عارف صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھ سے محترم سعید اجمل صاحب کو شیلڈ پیش کریں. سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء تیری آرزوں میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری آل کملی وال میرے جینے کا سہارا، اچھا ہوں یا میں برا ہوں آخر ہوں تمہیں تمہارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ جمیع احباب جو غربا، مساکین اور مستحق لوگوں کی امداد کے لیے کوشاں ہیں، رب کائنات ان پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے اموال کے اندر برکتیں عطا فرما. ہماری آپ لوگ کھانا تناول فرمائیں گے محترم سعید اجمل صاحب کے ساتھ، اور باقی جو احباب ہیں وہ اپنا حصہ لے کر اجازت لے جائیں.
हाँ